बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली पर, कॉमनवेल्थ और यूरोपीय यूनियन की रोक को दबाने पर बहुत सारे सवालात उठ गए। बरतानिया के मीडिया पर भी इसके चर्चे होने लगे। टेलीग्राफ ने कॉमनवेल्थ के पाकिस्तान पर मुबैना धांधली को छुपाने पर एक तवील लिखा जिसमें रॉयल फैमिली से भी सवाल किए गए। नाज़रीन, ये इशू बहुत मुश्किल बनता जा रहा है और बरतानिया की अपनी जमहूरियत की साख को नुकसान पहुंच रहा है। क्या इस पर आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ और यूरोपीय यूनियन मनोवन ये रिपोर्ट शाया करेगा जिसमें पाकिस्तान के इलेक्शन में मुबैना धांधली फॉर्म 45 को 47 में बदलने और इल्जाम इमरान खान बानी पीटीए डयाला जेल के इल्जामात की तायद की गई थी। इसके ऊपर कॉमनवेल्थ और यूरोपीय यूनियन सख्त मुश्किलात का शिकार हैं और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि इसके लिए रॉयल फैमिली के लिए भी सवालात आ रहे हैं और उन्हें हजारों लाखों मेले रिसीव हो रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को पेशावर में एक तारीख साज जलसे का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इसमें भरपूर शिरकत की जाए। दूसरी तरफ इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान डयाला जेल में बंद। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक दफा फिर बड़ा तफसीली हुआ है कि उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने अपने पीटीआई के कारकुन और रहनुमा को कहा है आप जेल से खौफ मत खाएं, हम इस निज़ाम के खात्मे तक जदोजहद जारी रखेंगे। इमरान खान के इस ट्वीट के बाद उन्होंने कहा कि तमाम सियासी सरबराह पार्टी इसको रीट्वीट करे जबकि कुछ लीडर इस पे नहीं कर सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स की ईमान मजारी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की तरफ से हरासा करने पर कमेटी को रातों रात तब्दील कर दिया गया। जब भी किसी ताकतवर के बारे में कानून हरकत में आता है तो ताकतवर को बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये इशू पर तमाम बार ने जो ईमान मजारी के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स दिए गए थे एहतजाज किया है। अब कमेटी को रातों रात तब्दील कर दिया गया है। नाज़रीन, जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान बल्ला छीन लिया गया। उन्हें फौरी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। उस वक्त ऑब्जर्वर यूरोपीय यूनियन के और दीगर ऑब्जर्वर पाकिस्तान में आए और आज तक दुनिया में कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर आए, लेकिन इस रिपोर्ट को 1.5 साल तक दबाए रखा, जिस पर चंद रोज कबल एक वेबसाइट ने इसके हकायक वहां पर ला दिए। इसके बाद टेलीग्राफ ने और बरतानवी मीडिया में इस पर बहुत ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि 70 साल की तारीख में पहली दफा हुआ कि रिपोर्ट क्यों शाया की नहीं गई, इसके जिम्मेदारी का तयन किया जाए। इसमें बरतानिया में रॉयल फैमिली के भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि इसका तयन किया जाए कि पाकिस्तान में मुबैना धांधली जिसमें इलेक्शन चुराए गए, 25 करोड़ अवाम के हक पर मैंडेट डाला गया। पाकिस्तान मीडिया तो दबाव में रहता ही है, क्या कॉमनवेल्थ और उसने किस वजह से नहीं उठाए। और टेलीग्राफ ने एक बड़ा तफसीली लिखा है कि मुबैना धांधली को छुपाने पर अब ये सवालात रॉयल फैमिली और वहां के कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पर हजारों ईमेलें रिसीव हुई हैं कि क्या आपके इंसाफ का मेरिट ये है कि किसी मुल्क में इलेक्शन चुरा लिए जाए, हारने वाले को कामयाब कर दिया जाए, कामयाब वाले को शिकस्त दे दी जाए। तो इस पर आने वाले दिनों में देखना यह है कि यूरोपीय यूनियन और दीगर इसकी रिपोर्ट शाया करते हैं या इस रिपोर्ट में कोई रद्दो बदल करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की कल तकरीबन 8 घंटे की समाअत हुई तोशाखाना 2 में, जिसमें उनकी बहन अलीमा खां, तीनों बहनें, वकला और चंद सियासी पार्टी के कायदीन शामिल हुए थे, जिस पर इमरान खान का आज ट्वीट सामने आया है जिस पर उन्होंने अपनी पार्टी को सख्त हदायत की है कि वो किसी किस्म का दबाव में ना आए, जेल से ना डरे और जदोजहद जारी रखें। उन्होंने डयाला जेल में कहा है कि मेरा नाम
نہاد ٹرائل کو جج نہیں کر رہا، اسے ملٹری کورٹ ہی سمجھا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جو بھی ہو رہا ہے، میرے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، مسلح آئین اور قانون کی دھجکیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو میں مختصر سا جائزہ لے رہا ہوں کہ خاصا طویل ہے، اسے 3 سٹیپ میں دیا گیا، انہیں دھجکیاں اڑائی جا رہی ہیں، مجھ پر 300 سے زیادہ بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں جن کا میں سامنا کر رہا ہوں۔ کوئی ڈیل کیے بغیر عدالتوں سے انصاف لے کر ہی باہر آؤں گا، کسی بھی ڈیل کیے بغیر عدالتوں سے انصاف لے کر آؤں گا۔ ہماری جماعت پر ہر قسم کا ظلم ڈھایا گیا، اگر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے تو میں اور میری اہلیہ آج ہی رہا ہو جائیں۔ اگر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے، انہوں نے کہا میری اور میری اہلیہ بشرا کے تمام انسانی حقوق پامال ہے، ہمیں عام قیدیوں والی سہولتیں بھی سے محروم رکھا گیا ہے، میری کتابیں تک روک دی جاتی ہیں، میری بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، ججوں کو مقدمات میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میرے مقدمات ٹرائل جج آزادانہ طور پر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں کہ آپ سب متحد رہے، ظلم کے نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ آپ سب کے لیے لازم ہے کہ میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں گے تاکہ میرا پیغام پر اتحاد قائم ہو۔ خیبر پختونخوا میں ایک گرینڈ جلسے کا اعلان کیا جائے جس میں پورے ملک سے لوگ شریک ہوں اور اسے سیاہ رات کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اگر علی امین گنڈاپور جو کہتے ہیں کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، یہ واحد دنیا کا پاکستان جب سے بنا ہے وزیر اعظم ہے جن کے پاس ان کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں تو محمود خان اشکری طالبان ادھر افغانستان جائے اور طالبان سے مذاکرت کرے اور آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے۔ ناظرین، عمران خان کا ٹویٹ اس لیے بتاتا ہوں کہ پاکستان میڈیا میں آپ کو عمران خان کی تصویر اور آواز اور پیغام نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ نہ صرف ظلم زیادتی بلکہ 25 کروڑ عوام کی بھی حق تلفی ہے کہ ان کے لیڈر کو ان تک ان کے لیڈر کا پیغام نہ جائے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی لیڈرشپ کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپس کے اختلافات ختم کر دیں اور ملک میں اتحاد رکھیں۔ انہوں نے کہا افغان اور قبائلی عوام کے ساتھ بھی 9 مئی کی طرز پر ہی ایک فالس فلیگ آپریشن رچایا جا رہا ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر بگاڑے جا رہے ہیں اور انہیں مسلسل پاکستان سے جنگ شروع کرنے پر اکسایا جا رہا ہے تاکہ موجودہ افغان حکومت کی مخالفت لابی کو خوش کیا جائے اور مغرب کے سامنے ایک نجات دہندہ بننے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، یہ بہت سنگین الزامات ہیں۔ تحریک انصاف میں یقیناً کچھ لوگ انڈر ہینڈ دو طرف کھیل رہے ہیں، لیکن عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن لوگ 3.5 سال سے جبر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، علی امین گنڈاپور جو سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علیمہ خان اور مسٹر سلمان صفدر نے کل اس پیشی توشخانہ 2 کے بعد مشترکہ کیا، انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور نے حکومت اور دیگر اداروں سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ظلم ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ یہ کیسا ملک کا نظام ہے؟ ایک ملک کے وزیر اعلیٰ کو اس کی پارٹی کے سربراہ سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، وہ 8-10 گھنٹے کابینہ کے ہمراہ رہے لیکن انہیں ملاقات نہیں کرنے دی، اس کی نظیر بھی ماضی میں نہیں ملتی۔ اس پر انہوں نے کہا 27 ستمبر کو پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے لوگ پشاور آئے اور تاریخ ساتھ جلسہ ہوگا، تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا جائے گا اور ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائی کے خاتمے اور ان کی رہائی تک اور اپنے مینڈیٹ واپس لینے تک ہماری جدوجہد جاری رکھے گی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ری ٹویٹ کریں، جبکہ آج دیکھنا ہے کہ عدالت کے حکم کے باوجود جیل مینول کے مطابق بیرسٹر گوہر سلمان، اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی اور علی امین وکلا کی عمران خان سے آئین اور قانون اور جیل مینول کے مطابق ملاقات کروائی جاتی ہے یا اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف چند روز قبل ایمان مزاری چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو لاہور سے گئے تھے 26 نمبر پہ، انہوں نے ان کے بارے میں نامناسب الفاظ کی جس پر انہوں نے ہراسمنٹ کی درخواست دی۔ ایمان مزاری نے اس وقت جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ کو ان کے ساتھ اس بینچ میں اس کمیٹی میں سردار اعجاز اسحاق صاحب سے ارباب رحیم خان تھے۔ تو کل جب سمن رفت
امتیاز نے ان کی درخواست ریسیو کر لی اور کہا جا رہا تھا اس پر کارروائی ہوگی، لیکن گزشتہ رات ہی چیف جسٹس جن کے خلاف درخواست تھی ہراسمنٹ کی، جنہوں نے نامناسب الفاظ کہے، اس کو مختلف لاہور بار، کراچی بار نے اس کی مذمت بھی کی، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف اسلام آباد سرفراز ڈوگر نے راتوں رات اس کمیٹی کا خاتمہ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، سمن رفت امتیاز کو اس کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا کر 26ویں ترمیم کے بینیفیشری جسٹس انعام وحید مہناز کو کمیٹی کا سربراہ بن گئے۔ کیا اس طرح انصاف کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے، من پسند فیصلے کر کے ملک میں امن قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ ملک میں آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند کو، انسانی کی پامالی کر کے، چوری کے مینڈیٹ کی حکومت کو چرا کے، سول سوسائٹی کے اختیارات ختم کر کے، اختلاف رائے کو ختم کر کے، من پسند فیصلے کر کے، سیاسی مخالفین کو طویل سزائیں دلانے کے بعد ملک میں انتشار اور لاوا اس حد تک پک چکا ہے کہ کسی وقت بھی بہت بڑے احتجاج کی صورت پورے ملک میں آ سکتی ہے۔ ناظرین، اس پر ایمان مزاری نے سخت احتجاج اور وکلا برادری نے احتجاج کیا کہ راتوں رات کمیٹی کی سربراہ سمن رفت، جسے 2 ماہ قبل، صرف 2 ماہ قبل خود موجودہ چیف جسٹس نے لگایا تھا، انہیں تبدیل کرنے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ پاکستان میں کیا اب عدالتوں سے بھی انصاف نہیں ملے گا؟ تو پھر انصاف کے حصول کے لیے 25 کروڑ عوام کیا سڑکوں پر توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کرے گی؟ ان سوالات پر حکومت کو سوچنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور حکومت کے خلاف جو چارج شیٹ بن رہی ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کے ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی تو میں نے کہا آپ کی پارٹی کے سربراہ محترم نواز شریف اچانک روانہ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا وہ اپنی پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے اور پارٹی سے جو فیصلے کرائے جا رہے ہیں نواز شریف اس پر عدم اعتماد کرتے ہیں، ان کا وہاں رہائی زیادہ طویل بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف لندن میں سخت سیخ پا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ملک کی جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسد اللہ خان جو اس وقت جلال پور میں جا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، الیکشن میں بھی جاتے ہیں، انہوں نے ایک کلپ شیئر کیا ہے، وہاں سے ان کی زبانی ہی سنیں۔ انہوں نے جو خاتون سے سوال کیا، اسد اللہ خان 92 پہ پروگرام کرتے ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح۔ مریم نواز رو کیوں رہی ہے؟ میری دیدی ماں بن رکھی ہے نے 12 سال دی میری دی ہے، میرے نے تلو میں کٹیا، عوام دے پولیس والے نے کہیں ساتھ نہیں دیتا، ڈاکٹر جواب نہیں دیتے، میری دھی نہیں کر ماں چاہتی دے پئیے تھے، میرے کنے پیسے کا نہیں سلا دے بڑھے پیسے کتوں نے میں اپنی دھی ماں بدواواں۔ بچی ابھی کدھر؟ کیمپ دے وچ ستی پئی روندی پئی ہے، ڈاکٹر کے پاس ہی لے کر گئے، ڈاکٹر جواب لیتے ہیں نہ کانی بده سرکاری والا کے سارے کنے کشا کانی اور سویرے ایکسرے میری دھی ماں سویرے تو نہ لگے ہڈی کی بے جاتی ونجے میری دھی کو بلا پر یہ حادثہ ہوا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریوں کی اتنی طویل داستان ہے کہ ہر آنکھ نم ہے، لیکن نہ جانے ہمارے حکمران صرف اور صرف موجودہ حکومت کو زبانی کلامی چلا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا آئین کے دائرے میں رہ کر مداحمت کریں گے اور اگر کسی نے آئین توڑا تو ہم بھی توڑیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے کل کیا کہا، اب ان کی سنیں، ان پر کیونکہ مزاحمت سے ہی اپنا حق لوگے۔ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ کوئی مفاہمت یہاں لے لے گا تو یہ خام خیالی ہے۔ یہ دروازے تک ہمارے نہیں کھل رہے، قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹ نہیں ہے، تو مزاحمت ہی رہ گئی ہے۔ ہاں، ہم مزاحمت کریں گے آئین کے دائرے میں، اور پھر اگر ہماری مزاحمت میں آگے والا آئین توڑے گا پھر یاد رکھنا پھر ہم بھی آئین توڑیں گے۔ شکریہ۔ دیکھیں ناظرین، یہ ملک کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا کہ ملک میں آئین قانون نہیں ہے، ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، تو عام شہری تو کیڑے مکوڑے بنا دیا ہے ان تکبر میں، ان طاقت کے نشے میں چند لوگوں نے۔ ان کو روکنا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں اس موقع پر، ان کی زبانی سنیں، جو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے کے سیکرٹری جنرل ہے۔ رپورٹ دنیا کے ہر دارالحکومت میں جو متعلقہ افسران ہیں ان کے سامنے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس رپورٹ کے بعد اس نظام کی کیا عزت رہ گئی، کیا وقت رہ گئی؟ اس نظام سے منسلک لوگ جب کسی دارالحکومت میں اتریں گے اور کہیں گے کہ ہم پاکستان کی
पाकिस्तान के जीते जागते अवाम की नुमाइंदगी करती। अवाम की नुमाइंदगी तो वो नहीं करती, वो पाकिस्तान के पत्थरों की नुमाइंदगी भी नहीं करती, क्योंकि ये धरती पाकिस्तान के अवाम की धरती है, अल्लाह ताला की तफवीज करता अमानत है, जिसके ज़ामिन पाकिस्तान के लोग हैं, जिनका वोट इस धरती पर अल्लाह ताला के हुक्म को राइज करता है। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने भी उसी यूरोपीय यूनियन की रोड दबाने का कहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, वोट चोरों को बनाया गया है। और कुछ सहाफ़ियों का ख्याल है कि वोट चोरी, मैंडेट चोरी आर्टिकल 6 लगता है, और आर्टिकल 6 की क्या सज़ा है? हुक्मरानों को, सियासी जमातों को बैठ के इस धांधली ज़दा इलेक्शन के खात्मे और नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अवाम जिस मर्जी जमात को मुंतखब करे, वो अवाम के नुमाइंदे मसलाइल हल कर सकते हैं। अगर ज़बरदस्ती की मुसल्लत की गई, फार्म 47 में हुकूमत को चलाने की कोशिश की गई, तो 25 करोड़ अवाम को ज़्यादा देर भेड़ बकरियों की तरह घरों में बंद रखना मुमकिन ना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, इसका अजाला कर दिया जाए। और ये तमाम अदारों को, पाकिस्तान के हर शहरी को चाहिए। सैलाब ज़दगान की मदद हम सब के फ़राइज़ में शामिल है। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, अदालतें नहीं, आइन नहीं, वज़ार राय की आज़ादी नहीं, सिविल सोसाइटी नहीं। धक्काशाही कब तक चलेगी? जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। पाकिस्तान जिंदाबाद।